السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا موضوع کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جنازے کا حکم یہ ہے کہ جنازہ اگر مسجد میں لایا جائے تو لانے کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں نماز جنازہ پڑھائے یا پڑھ لے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت پڑھنا مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے دونوں فقہاء کرام کی بات رکھی جائے گی۔ قاسم بن قتلوب بغا نے قول اول کو اختیار کیا ہے، یعنی مکروہ تحریمی، اور ان کے استاد ابن حمام نے قول ثانی کو راجح فرمایا ہے، اور دلیل کراہت کی جو انہوں نے دی ہے وہ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد جلد 2 صفحہ نمبر 254، اور سنن ابن ماجہ میں ما جاء فی الجنائز باب ما جاء فی الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد جلد 1 صفحہ نمبر 109۔ اختیار فرمایا کہ من صلی علی میت ای جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے مسجد میں میت پر نماز جنازہ پڑھائے اس کے لیے کچھ ثواب نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں، پہلے سند کی گفتگو سنیے، اس حدیث کی سند میں اگرچہ ایک راوی صالح مولا توامہ ضعیف ہے، مگر اس کا ذوف ایسا نہیں ہے جس سے روایت ثابت ہو جائے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث حسن قابل حجت ہے۔ کتب معتبرہ کی عبارت مع ترجمہ دیکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حدیث، یہ جو راوی ہے صالح مولا توامہ، یہ ضعیف، اس کی ضعف اس حد تک نہیں ہے کہ اس کی روایت کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ضعف اس حد تک ہے کہ اس حدیث کو حدیث حسن کے مرتبے میں لے جایا جا سکتا ہے، اور حدیث حسن سے ہم اس کوئی بھی چیز ہو اس کا ہم مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ جیسے کہ شمس الدین بن ابن قیم جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب زاد المعانی فی ہدی خیر العباد میں تحریر فرماتے ہیں۔ اس کی عبارت بہت لمبی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میت پر نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں یہ طریقہ جاریہ نہ تھا، یعنی ہمیشہ میت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، کہ آپ جنازہ پر مسجد کے باہر ہی نماز پڑھتے تھے، اور کبھی میت پر آپ مسجد میں بھی نماز پڑھتے، جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا، جیسا کہ سہیل بن بیضہ اور ان کے بھائی پر آپ نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی، لیکن یہ آپ کی عادت نہ تھی۔ اور ابو داؤد نے اپنی سنن ابو داؤد میں روایت صالح مولا توامہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے، یعنی ان کی عبارت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت جاریہ نہ تھا، اس کو انہوں نے اپنی کتاب زاد المعانی میں روایت فرمایا ہے۔ اب حدیث کی عبارت میں اختلاف کیا گیا ہے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ کتاب جو سنن ابو داؤد ہے کی روایت میں اصل کتاب میں فلا شیء لہ ہے کے بجائے فلا شیء علیہ، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں کچھ مضائقہ نہیں، اور خطیب کے علاوہ سنن ابو داؤد کے اور راویوں نے فلا شیء لہ کی روایت کی ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا، اس کی روایت کا لفظ فلیس لہ شیء، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ ثواب نہ ملے گا، لیکن اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ صالح مولا توامہ نے اس حدیث کے ساتھ تفرد کیا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا۔
اور بہقی نے کہا کہ یہ حدیث صالح کے تفردات سے ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہیل کے جنازے پر مسجد میں پڑھنا مروی ہے، اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اور صالح کی عدالت میں اختلاف کیا گیا ہے، امام مالک صالح پر جرح و تعن کرتے ہیں، پھر بہقی نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ذکر کیا ہے کہ اس کے جنازے کی نماز مسجد میں ہوئی۔ اب ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے بعد ابن قیم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، وہ جو اپنی کتاب میں لکھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ صالح مولا دعامہ فی نفسہ ثقہ، جیسا کہ عباس نے ابن معین سے روایت کی ہے، اور ابن ابی مریم اور یحییٰ نے کہا ہے کہ صالح ثقہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ امام مالک نے صالح کو ترک کر دیا، یعنی ان سے روایت نہ کی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ ثقہ نہیں ہے، ورنہ مالک ان سے روایت ترک نہ کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ امام مالک نے صالح کو اس زمانے میں پایا کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور صالح جب بوڑھے ہو چکے تھے، اور علی بن مدینی نے کہا ہے کہ صالح ثقہ ہے، مگر یہ کہ بہت سن رسیدہ ہو گیا، اور سفیان ثوری نے ان سے سن رسیدہ ہونے کے بعد حدیثیں سنی، اور ابن ابی زوائب کا صالح کی حدیثیں سننا کبر سنی سے قبل ہے۔ تو جب حدیثیں سننا صالح سے ابن زوائب کا کبر سنی سے کم ہے، تو اب کہ اس وقت ان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ ثقہ نہیں تھے، جبکہ وہ کبر سنی کے عالم میں ہو، کیونکہ کبر سنی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں ان کا دماغ جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ مخلوط ہو جاتا ہے اور صحیح روایت نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات تحقیق سے معلوم ہے کہ ابن ابی زوائب جو صالح سے حدیث بیان کیے ہیں وہ کبر سنی کے پہلے کے عالم میں ہے، اور جب کبر سنی سے پہلے کے عالم میں ہے تو ان کی حدیث پر اعتبار کیا جائے گا، اور ان کی حدیث کو حسن اور قابل حجت مانی جائے گی۔ اسی لیے امام ابو صالح مولا دعامہ جو ہے، امام صالح مولا دعامہ جو ہے، یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ حدیث قابل حسن ہے اور قابل حجت ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ روات سب کے سب قوی ہیں، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ قوی ہیں اور ثقہ ہیں۔ صرف ایک راوی جو صالح مولا دعامہ میں جرح کی گئی ہے، مگر وہ جرح معتبر نہیں، مضر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جرح اس وقت معتبر اور مضر ہوتی جب وہ حدیث کبر سنی کے عالم میں سنی جاتی، اور وہ حدیث کبر سنی کے عالم میں نہیں بلکہ وہ کبر سنی کے پہلے کے عالم میں ہے۔ اور اس بات میں تمام علماء سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ کبر سنی سے جو صالح مولا دعامہ ہیں وہ ثقہ ہیں، اور اس جب ثقہ ہیں تو ثقہ راوی سے حدیث پاک سننا کم سے کم حسن درجے میں تو لے جایا جا سکتا ہے، لہذا اس کو حدیث کو قابل حجت مانا جائے گا، اور مسجد میں نہ پڑھنا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ مسجد کے باہر نمازیں پڑھنا یہ زیادہ معتبر ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو پیش کر دی گئی۔ جب یہ حدیث پیش کر دی گئی تو اسی حدیث کی بنیاد پر امام ابن حمام نے فرمایا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور قاسم بن قتلوبغہ نے اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ موطا امام محمد میں صفحہ نمبر 169 میں باب الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد، اور صحیح مسلم کتاب الجنائز جلد 1 صفحہ نمبر 309 کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں امام قاسم بن قتلوبغہ کیا فرماتے ہیں کہ امام محمد نے موطا میں کہا کہ ہمیں مالک نے خبر دی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو نافع نے خبر دی، اور نافع نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد ہی میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امام محمد نے اس روایت کے بعد کہ جنازے پر نماز مسجد ہی میں پڑھی جائے کہا، اور ایسے ہی خبر پہنچی ہے کہ ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے ممانعت کی ہے کہ مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ کی جگہ خارج مسجد ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جنازے کی نماز وہیں ادا فرماتے تھے۔ تو امام محمد نے اس بات کا افادہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جنازہ کے مسئلے میں اس امر کے خلاف تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ کے باب میں واقع ہوا ہے، لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کا مسجد میں ہونا حالت عذر میں محمول کیا جائے گا۔
اور محیط میں اسی کی تصریح کی ہے. اس عبارت کی یہ ہے کہ مسجد میں پنجگانہ نماز کے علاوہ بلا عذر جنازے کی نماز ادا نہ کی جائے. اور حدیث عمر کی یہی تعویل ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان پر مسجد میں اس وجہ سے نماز جنازہ پڑھی گئی کہ خوف فتنہ کا عذر ہو، اور اس امر کا خوف تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے دفن کیے جانے سے شاید کوئی منع کرے. یہ بنیاد تھی. اور ابو الحسین قدوری نے تجرید میں کہا ہے کہ ہمارے اصحاب حنفیہ نے کہا ہے کہ مسجد جماعت میں اموات پر نماز مکروہ ہے، اور شافعی نے کہا ہے جائز ہے. ہماری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ حدیث یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں جنازے کی نماز پڑھے اس کے لیے ثواب نہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل ہے. یہ ہماری بھی دلیل پیش کرتے ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ نے حدیث کو اس لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا صلاۃ لہ. مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز جنازہ پڑھے اس کی نماز نہ ہوگی. اور کہا کثرت ازدحام کے سبب سب نماز جنازہ کی جگہ تنگ ہو جاتی تھی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجعت کرتے تھے اور مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. تو لہذا یہ جو ذکر فرما رہے ہیں تو ان دونوں احادیثوں سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ بغیر عذر کے نہ پڑھی جائے. یعنی اگر فتنے کا خوف ہو، عذر ہو، تبھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ پڑھتے تھے. اور ابن حمام نے فتح القدیر میں ارشاد فرمایا ہے کیا کہ اخرج ابو داؤد و ابن ماجہ عن ابن زوائر الی آخر الحدیث. مطلب یہ ہے کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابن زوائر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جنازے پر نماز پڑھے گا اس کو کچھ ثواب نہ ملے گا. اور صالح مولا توامہ ثقہ ہیں. ابن حمام فرما رہے ہیں لیکن آخر عمر میں مختلط الحواس ہو گئے تھے. جس نے ان سے قبل اختلاط روایت کی اس کی روایت قابل قبول ہے. اور تمام اہل حدیث اس امر پر متفق ہیں کہ اس حدیث کے راوی ابن ابی زوائر نے صالح سے اختلاط سے قبل روایت کی ہے، لہذا اس حدیث کو قبول کرنا ضروری ہوا. تو جب یہ حدیث کو قبول کرنا ہمارے لیے ضروری ہوا تو اس حدیث کو قبول کرنے کی بنیاد پر ہم تمام کو یہی بات قابل ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بغیر ضرورت کے، بلا عذر کے، یہ مکروہ ہے. چاہے آپ مکروہ تحریمی مانیں، چاہے آپ مکروہ تنزیہی مانیں، لیکن اگر آپ بغیر عذر کے نماز جنازہ پڑھیں گے تو یہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں ہی ہوگا، جیسا کہ ابن حمام نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے. اب رہی ان کا یہ جواب جو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم تمام لوگوں پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز جلد 1 صفحہ نمبر 313 والی حدیث پاک پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار رہا. اگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو یہ حکم نہ دیتی کہ وہ مر گیا ہے اس کے بعد اس کے جنازہ کو مسجد میں لایا جائے، لہذا آپ نماز جنازہ پڑھے. وہ یہ حدیث دلیل کے طور پر ہم تمام لوگوں پر پیش کرتے ہیں جو کہ یہ قائل ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں. کیا وہ روایت ہے جو مسلم میں ہے جب سعد ابن ابی وقاص کی وفات ہو گئی. جب سعد ابن ابی وقاص کی وفات ہو گئی تو وفات ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لاؤ، میں بھی اس پر نماز پڑھوں. صحابہ نے عائشہ پر انکار کیا. انہوں نے کہا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ قسم خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیضہ کے دونوں لڑکوں کے جنازے پر مسجد میں نماز پڑھی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا درست ہے. اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. سب سے پہلا جواب ایک یہ کہ یہ واقعہ حال ہے، اس سے عام طور پر حکم نہیں لیا جا سکتا، حکم نہیں بیان کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنے کا حکم بطور تشریع عام کہیں ثابت نہیں، جیسا کہ ممانعت ثابت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ضرورت اعتکاف وغیرہ کی وجہ سے ہوا ہو. دوسری یہ کہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہاں ضرورت نہ تھی تو حضرت عائشہ
پر صحابہ و تابعین کا انکار اس امر کی دلیل ہے کہ یہ امر ترک ہو گیا، ختم ہو گیا، ورنہ صحابہ کرام انکار نہ کرتے۔ کیوں؟ اس کے جواب یہ ہے کہ حاصل بات یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو حکم ممانعت دیتے ہیں اس کی چند دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث وہی جو کہ سنن ابی داؤد شریف کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد جلد 2 صفحہ نمبر 254 میں ہے کہ من صلی علی میت فی المسجد فلا شیء لہ، یہ جس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نماز جنازہ مسجد میں پڑھے گا اس کو ثواب نہ ملے گا۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ میں نے ذکر کیا کہ صالح راوی پر خدشہ کیا گیا ہے، مگر بنظر تحقیق یہ خدشہ لغو ہے، بیکار ہے، جیسا کہ ابن قیم اور ابن حوام کی تحقیق سے واضح ہو چکا ہے کہ صالح کی صحت و عدالت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آخری عمر میں مختلط العقل ہوئے تھے، اور یہ حدیث ان سے جو روایت کی گئی ہے وہ آخری عمر سے قبل روایت کی گئی ہے، لہٰذا اس حدیث کو ماننا ہمارے لیے بالکل درست ہے، اور یہی حدیث ہماری دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بہت سے صحابہ جب جگہ نہ پاتے تو مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھتے، جیسا کہ روایت طیالسی سے ثابت ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ بہت سے صحابہ نے حضرت عائشہ پر انکار کیا جب انہوں نے جنازہ سعد کو مسجد میں طلب کیا۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ظاہری زندگی میں 2 شخصوں کے علاوہ کسی اور کے جنازے پر کبھی مسجد میں نماز جنازہ ادا نہیں کی، تو آپ کی عادت غالبہ یہ تھی کہ بیرون مسجد نماز پڑھتے تھے۔ اب باقی رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حدیث جس میں ان کا جنازہ سعد کو طلب کرنا انکار کرنے والے صحابہ پر رد فرمانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیضا کے فرزندان کے جنازے پر نماز پڑھنے کو بیان کرنا مذکور ہے، حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مجوزین حضرت عائشہ کے قول سے استدلال کریں تو ان کا استدلال فاسد ہے، اس کی وجہ سے کہ کسی صحابی کا قول یا فعل جبکہ اور صحابہ اس کی مخالفت کریں یہ حجت نہیں بن سکتی۔ تو اگرچہ حضرت عائشہ نے اس کو جائز رکھا مگر اور صحابہ نے اس کو انکار کیا، تو لہذا قول عائشہ حجت نہیں ہے۔ اور یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف اقرار ہے، باقی صحابہ کرام کا ان کے سامنے انکار کرنا یہ ہمارے لیے دلیل ہے، انکار کرنا یہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم تمام کو نماز جنازہ مسجد میں نہ پڑھی جائے، کیونکہ مسجد یہ نماز پنجگانہ کے لیے بنائی جاتی ہے، تو نماز جنازہ کو مسجد میں نہیں پڑھنا یہ حدیث پاک اور علماء سلف و خلف کا طریقہ رہا ہے، اور یہی حدیث ہمارے لیے قابل حجت ہے، لہذا ہم تمام کو مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔